صفحہ نمبر 82، معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح 1 سے 7 تک۔ ناظرین، معارف القرآن یہ رائٹر ہے اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک 8 رکوع ہیں۔ اس کی مکمل ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں آغاز ہو چکا ہے قرآن کریم کی تفسیر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورت کا یہ چوتھا ویلاگ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار و بیہودہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ قرآن کریم نے انسانی افزینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ ہی کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقت مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت رحمان و رحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرح اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضروریات یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ نہ تنہا بدی چونکہ خلقت نبود، نہ چون کردہ شد برتو زحمت فزود۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔